انقلاب اسلامی سے پہلے تب امام خمینی نے کہا جو ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہ کرے مرتکب کبیرہ شدہ است، مطلب اس انسان نے گناہ کبیرہ کیا ہے، جس طرح کوئی شراب پیے، زنا کرے، کسی کا حق کھائے۔ فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ ظلم کو سنو اور اس کی طرف آواز، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے ظلم اس پہ ہو رہا ہے، مجھ پہ نہیں ہو رہا، لیکن تجھے نہیں پتہ معاشرے میں جب ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس کا اثر تیرے گھر تک بھی آتا ہے۔ جو قانون پاس ہوتے ہیں، اسکولوں میں جو سلیبس آتا ہے، حکمران جو قوانین پاس کرتے ہیں، اس کا اثر تیرے اوپر بھی آئے گا۔ تیرے اوپر کیسے آئے گا کہ نہیں مولانا میں تو نیک ہوں، میرا کیا جائے۔ اب کوئی معاشرے میں برائی کر رہا ہے، گندگی کر رہا ہے، لواط کے گناہ میں مبتلا ہے، مولانا میرا کیا جائے۔ نہیں، یہی گناہ کو ناچیز سمجھنا، اللہ کی مخالفت کو اپنے وجود کے اندر بڑی برائی نہ سمجھنا، یہ خود گناہ ہے۔ قوم لوط آپ پڑھیے، حضرت لوط کا واقعہ، پورے قرآن میں خدا نے اتنی بڑی قسم نہیں کھائی جتنی حضرت لوط کے واقعے میں خدا نے قسم کھائی۔ رسول کو کہا لعمرک، اے محمد مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ برا حال تھا قوم لوط کا، برا حال تھا۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے۔ کبھی سوچا فرشتے کیوں بھیجے؟ نوجوان شکل میں، ایک شاب لڑکوں کی شکل میں، 16-17 سالہ لڑکوں کی شکل میں اللہ نے بھیجا، اور ایسے نہیں کہ سیدھا حضرت لوط کے گھر گئے، نہیں، اللہ نے بھیجا یہ شہر میں گھومیں۔ قوم لوط والوں نے ان کو دیکھا، حضرت لوط کے گھر میں گئے کہ ہم مہمان بن کر آئے، ان کو نہیں پتہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ حضرت نوح نے مہمان نوازی کی، حبیب خدا ہو، پوری قوم حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے حبیب اللہ عمر، ایک برا حال تھا ان لوگوں کا، برا حال تھا۔ یہاں تک کہا کہ حضرت لوط کی بیوی، 6 سے 7 لوگ اس گاؤں سے نکلے اور پورے گاؤں کو خدا نے تہس نہس کر دیا۔ بیوی بھی شامل ہو گئی۔ کیوں؟ یہ کہتی تھی لوط تیرا کیا جائے، کیوں پڑے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے، انہوں نے جو کرنا ہے کرنے تو تم اپنا کام کرو۔ اس کی بیوی کو اس معاشرے کے اندر برائی نہیں لگتی تھی۔ انٹرنلی سائیکولوجیکلی ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی زندگی ملی تو پڑھوں گا۔ آپ کے اندر ہارمونک چینجنگز آتے ہیں، جب معاشرے میں ایک برائی آتی ہے، آپ اس برائی کے خلاف جب آواز کو بلند نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ آپ کے ہارمونز میں چینجنگز آتی ہیں، آپ کے اندر اس چیز کی ایکسیپٹنس پیدا ہوتی جاتی ہے کہ مولانا غیرت تو فطری عمل انگریز میں نہیں ہے، حیا تو فطری عمل ہے، ایک عورت میں ہے ہی نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے بدن پہ لباس ہے کہ نہیں، اس شخص کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی ہے کسی کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے کہ نہیں، بالکل بے حس ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کا نظام کفر، اس میں جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے ہارمونز میں کیا آتی ہیں؟ چینجنگز آتی جاتی ہیں۔ اس چیز کو دیکھتا جاتا ہے، وہ اس کے وجود اور سسٹم کا کیا بنتا جاتا ہے؟ حصہ بنتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کو بری نہیں لگتی، آپ اسی چیز کا حصہ بن جاتے ہو۔ پھر آپ کو جو صحیح سالم بندہ ہے وہ بیمار نظر آتا ہے۔ ایک نشئی جو نشے کا عادی ہے، اس کے خون اور جز حصہ بن چکا ہے، آپ 10 بار اس کو پاک کرواتے ہو کیمپ میں لے جا کے، پھر وہ پلٹ کے اسی چیز کی طرف جاتا ہے۔ اس کے اندر ہارمونک چینجنگز آ چکی ہیں۔ نظام کفر اس طرح سے تمہاری نسلوں کو بدل دے گا۔ کب سوچا تھا کسی نے ہندوستان میں سے قوانین پاس ہوں گے؟ پاس ہو بھی گئے، ان کی قوم آج مانتی بھی ہے، ان کی نسلیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ آج اس کو جینیٹکلی چینجنگز کا نام دے کے ایکسیپٹنس سے انسان کو لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے معاشرے میں چینجنگز آئیں گی اور آپ اس چیز کو ماننا شروع ہو جائیں گے۔ کیا کہنا اللہ کے نبی حضرت لوط کا، کیا دیکھا حضرت لوط نے کہ جب یہ ساری قوم دروازے کے باہر کھڑی ہو کہ حضرت لوط تم نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہے، ہمارے پاس بھی بھیجو نا۔ وہ لوط کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، حضرت لوط بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، علماء اس کی اس طرح تعبیر کرتے ہیں، فرماتے کیوں اس گناہ کی طرف اپنے وجود کو دھکیل رہے ہو؟ اگر تم نے شادی کرنی ہے، بنا تھی، میری بیٹیاں ہیں، انسانوں کے بچوں کی طرح تعلق بناؤ۔ اب یہاں علماء مفسرین فرماتا نوح اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، بنات کا مطلب یہ ہے کیونکہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، فرماتے قوم کی بیٹیاں ہیں، کیوں ان کی طرف رغبت حاصل نہیں کرتے؟